اور حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ سونا اور ریشم امت مسلمہ کے عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اب وہ مردوں کے اندر سختی، وقار اور مردانگی کو دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ ریشم اپنی اندر لطف، لطائف اور نزاکت کو لیے ہوئے ہے، جو کہ مردوں کے بالکل شایان شان نہیں ہے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، دین اسلام میں مردوں کے لیے خالص ریشم کو استعمال کرنا اور پہننے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں، جو ہمیں رسول کہیں ہم اس کو کام کو کریں، اور جس کام سے منع کریں اور اس سے ہم منع ہو جائیں۔ تو اس کی سب سے اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریشم کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہمیں حرام قرار دیا گیا ہے، تو لہذا ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے۔ اور حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ سونا اور ریشم امت مسلمہ کے عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اب اس میں اصل جو وجہ ہے، ایک حکمت تو یہ ہے کہ ریشم اسلام جو ہے نا، وہ مردوں کے اندر سختی، وقار اور مردانگی کو دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ ریشم اپنی اندر لطف، لطائف اور نزاکت کو لیے ہوئے ہے، جو کہ مردوں کے بالکل شایان شان نہیں ہے۔ تو اسلام سختی اور مردانگی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور ریشم کے اندر سختی اور مردانگی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ لطافت اور نرمی ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام جو وہ سادگی کو فروغ دیتا ہے اور عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ریشم کو عیش و عشرت اور بناؤ سنگھار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ریشم پہننے والے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر اور عیش و عشرت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے تھے۔ جبکہ اسلام ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا چاہتا ہے، ایک ایسے معاشرے کو جنم دینا چاہتا ہے جہاں پہ دولت کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، بلکہ سب لوگ ایک ہم پلہ ہو کے چلیں۔ اس کی جو حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے ریشم کے حرام ہونے کی، یہ دو عقلی وجہ یہ ہے۔ لیکن اصل میں حرام ہونا یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حرام قرار دیا ہے، تو لہذا ہم چوں چرا کے بغیر کسی بات کیے ہم اپنے سر کو تسلیم کر لیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو ہم اس کو حرام مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔